السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکو نمبر 4 کا، آیت نمبر 34 سے۔ تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ جنات یعنی ایک جنت کا ذکر نہیں ہے، نعمتوں والی جنتیں ہیں، جمع کا صیغہ ہے کہ بہت ساری جنتیں ہیں۔ اور ایک جنت، جنت بیسیکلی کہا جاتا ہے باغ کو۔ تو یہ جو باغ ہیں یعنی کہ باغات ہیں، کچھ سونے کے بنے ہوئے، کچھ چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بھی جنتیں ہیں۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ کیا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہگاروں کے کر دیں گے؟ یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں جو جو ایسے ہیں، جو لوگ ایسے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو جو بخل کرنے والے ہیں، جو برائی کرنے والے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کو دوسرے لوگوں کے برابر، ان کے مساوی یا ان جیسا کر دیں گے؟ کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ در حقیقت ہوا کیا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہی ہوں گے، کیونکہ یہاں دنیا کے اندر ہمارے پاس مال دولت اور سب کچھ ہے، جیسے دنیا میں ہم مسلمانوں سے زیادہ آسان حال میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جواب میں فرمایا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں یعنی اپنے فرما برداروں کو مجرموں جیسا یعنی نافرمانوں کی طرح کر دیں، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی آسانی نہ کرے، بلکہ آخرت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل اور انصاف کا دن ہے، جس دن اللہ رب العزت سب کے ساتھ صرف اور صرف عدل اور انصاف ہی کریں گے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون، کہ تم کس قسم کے فیصلے کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو، یعنی جس میں یہ بات لکھی ہو جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ وہاں بھی تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جسے تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں وہ آخرت میں بھی وہ آسانیاں موجود ہوں؟ کیا ایسی کوئی کتاب ہے جو تمہارے پاس لکھی ہوئی ہے جس میں یہ سب کچھ درج ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لکم فیہ لما یتخیرون، کہ میں اس میں تمہاری منمانی باتیں، کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں، تمہاری مرضی کی، تمہاری رضا کی، تمہاری پسند کی باتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لکم فیہ لما تخیرون۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامت ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں، یعنی کہ کیا تم نے ہم سے کوئی وعدہ، کوئی قسم ایسی لے رکھی ہے، کوئی ایسا پکا وعدہ لے رکھا ہے جو قیامت تک باقی رہے اور ہم تمہیں ہمیشہ آسانیاں ہی دیتے رہیں، جو قیامت تک باقی رہیں، کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو، یعنی جو تم اپنے پاس سے گھڑ لو، یعنی تم اپنے پاس سے کہہ دو کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ آسانیاں، یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا مال و متاع اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی ایسے ہی دے، اس کے بارے میں تم نے اپنے پاس سے ہی فیصلہ کر لیا ہے؟ ایسا کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے کہ وہ قیامت والے دن ان کے لیے وہی کچھ فیصلہ کروائے گا جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرمائے گا؟ یعنی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایسا فیصلہ کروا سکے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ان سے پوچھو کہ کیا ایسا کوئی دعوے دار ہے، کون ہے جو اس چیز کی ذمہ داری لے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مرضی کے مطابق ان کو عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین،
क्या उनके कोई शरीक है? तो चाहिए कि अपने अपने शरीकों को ले आएं। अगर ये सच्चे हैं, अगर तो ये लोग सच्चे हैं, तो उन्होंने जो शरीक ठहरा रखे हैं वो उनकी मदद करने के लिए आ सकते हैं, तो उनको वो मकाम, इस मकाम पर ले आए कि अल्लाह के सामने खड़े होकर इनको अल्लाह ताला के अजाब से महफूज रख सकें। अगर ये सच्चे हैं तो उन शरीकों को ले आए, अगर ये सच्चे हैं तो अपने उन मददगारों को ले आए। फिर मेरे रब ने मजीद फरमाया, यौम युकशफु अन साक़िन वयुदअउना इला सुजूद फला यस्ततीऊन, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा न कर सकेंगे। अब इसके बारे में बाज ने कहा कि इससे मुराद क्यामत के दिन और उसकी होलाकियां हैं, लेकिन एक सही हदीस में इसकी तफसीर इस तरह बयान हुई है कि क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपनी पिंडली खोलेगा। जिस तरह उसकी शान के लायक है, तो हर मोमिन मर्द और औरत उसके सामने सजदारेज हो जाएंगे। अलबत्ता वो लोग बाकी रह जाएंगे जो दिखलावे और शोहरत के लिए सजदे किया करते थे। वो सजदा करना चाहेंगे, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी के मिन के उनकी रीढ़ की हड्डी के ये जो बीच में वो रीढ़ की हड्डी के अंदर वो जो हमारे होते हैं मोहरे, वो तख्ते की तरह एक हड्डी बन जाएंगे। यही है जो हमारे मोहरे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के होते हैं, जिनकी वजह से हम मूव कर सकते हैं। तो ये तख्ते की तरह एक सख्त हड्डी, बिल्कुल स्ट्रेट हड्डी बन जाएंगे, जिसकी वजह से उनके लिए झुकना नामुमकिन हो जाएगा। अल्लाह ताला की ये पिंडली किस तरह की होगी, इसे वो किस तरह खोलेगा, इसकी कैफियत को हम जान सकते हैं और ना ही बयान कर सकते हैं। इसलिए जिस तरह से हमें बयान किया गया है, जिस तरह से हमें बताया गया है, हमें हमारे लिए लाजिम ये है कि हम उसको उसी तरह से मान लें और उसी तरह से उस पर ईमान लाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो ये सजदा न कर सकेंगे, तो ये सजदा करने की इस्तात न रखेंगे। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदअउना इला सुजूद वहुम सालिमून। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि निगाहें नीची होंगी और इन पर जिल्लत और ख्वारी छा रही होगी, यानी दुनिया के बरक्स इनका मुकाबला होगा। दुनिया में ये तकब्बुर की वजह से अपनी गर्दनें अकड़ा कर रखते थे, क्यामत के रोज इनकी निगाहें नीची होंगी कि अपनी गर्दन को ऊपर न कर सकेंगे, निगाहें नीची होंगी और इन पर जिल्लत और ख्वारी छा रही होगी। हालांकि ये सजदे के लिए उस वक्त बुलाए जाते थे जबकि सही सालिम थे, सालिमून, सही सालिम थे, जब सेहतमंद थे, तवाना थे। अल्लाह की इबादत में कोई चीज उनको रोक नहीं सकती थी, लेकिन दुनिया में अल्लाह की इबादत से ये दूर रहे। जब सही सालिम थे, उस वक्त अल्लाह की इबादत में ना पड़े, अल्लाह की इबादत में ना आए, बल्कि उस वक्त वो अपने तकब्बुर का निशाना रहे और तकब्बुर में पड़े रहे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। बस मुझे और इस कलाम को झुटलाने वाले को छोड़ दे, यानी मैं खुद ही इनसे निमट लूंगा, अब इनकी फिक्र तू ना कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि बस मुझे और इस कलाम को, इस कुरान को, इस बात को झुटलाने वाले को छोड़ दे। फदरनी, छोड़ दे झुटलाने वालों को, इस बात को झुटलाने वालों को। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम इन्हें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि उन्हें मालूम भी ना होगा, यानी हम उनको आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि उनको मालूम ही ना होगा। हम उनको ऐसी गिरफ्त में आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही ना होगा। वो दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया के मामलात में ऐसे डूबे होंगे कि उनको कुछ इल्म ना होगा, और फिर उस वक्त उनको कोई बचाने वाला ना होगा। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और मैं उन्हें ढील दूंगा, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। यानी इसके अंदर कई दिन से मुराद के तदबीर और चाल को कहा जाता है। अच्छे मकसद के लिए हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दर हकीकत इसका असल जो मानी है कि इसके अंदर इस कई दी के अंदर फेल जम का मानी पाया जाता है। जम, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि कल मैंने आपको बताया था कि फेल जम वो होता है जिसमें किसी की बुराई को बयान किया जा रहा हो और वो उसमें ज्यादती हो, जब किसी की बुराई के अंदर बहुत ज्यादती पाई जा रही हो,
تو اس کو فعل ضم کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اور سب سے امپورٹنٹ بات ایک اور، کہ یہ فعل ضم کی کوئی گردان نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ہی ورڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجرت چاہتا، کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں؟ یعنی یہاں پر یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جا رہا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ کیا تم ان سے کوئی پیسہ یا دولت یا کوئی اجرت مانگتے ہو، جس کو ادا کرنا، جس کو تاوان دینا، جس کو ادا کرنا یہ تاوان سمجھتے ہیں، اور وہ ہی اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ادا کر سکیں؟ تم ان کو وہ ہدایت دینے کے لیے، ہدایت کا رستہ بتانے کے لیے ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، کوئی تاوان نہیں مانگتے، کوئی دولت نہیں مانگتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یا یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ کیا غیب کا علم ان کے پاس ہے؟ لوح محفوظ کی باتیں ان کے پاس موجود ہیں؟ کیا ایسی کوئی بات ہے جو ان کے پاس موجود ہو، اس لیے یہ تیری اطاعت اختیار کرنے اور تجھ پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تمہارے سے زیادہ علم ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اے نبی آپ سے زیادہ یہ جانتے ہیں؟ کیا یہ علم لوح محفوظ کے علم کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا یہ جانتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، اور جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہمارے پاس موجود ہے جسے وہ لکھ رہے ہیں؟ فصبر، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فصبر لحکم ربک، بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر۔ کہ کب صبر کیسے انتظار کر؟ فصبر، یعنی جب واقعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان سے کوئی تاوان، کوئی پیسہ، کوئی دولت نہیں مانی، تو آپ کا کام صرف اور صرف فریضہ رسالت کو پہنچا دینا ہے۔ تو ان مکذبین، ان جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے انتظار کیجئے۔ لا تکن کا صاحب الحوت، اب یہاں پر بیان کی جا رہا ہے مچھلی والے کی بات، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا حکم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان جیسے نہ ہو جانا، جیسے کہ انہوں نے جس طرح سے انہوں نے ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا اور ان کی بات کو نہیں سنا، تو وہ غصے میں آ گئے اور ناراض ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ لا تکن کا صاحب الحوت، کہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا، اذ نادا، جب کہ اس نے پکارا، جب اس نے غم کی حالت میں دعا کی، اذ نادا ہوا مکذوم، جب کہ وہ غم کی حالت میں تھا، اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ وہ غم کی حالت میں جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب، غصے اور ناراضگی سے بچانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ان تدارکہ نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہیں توبہ کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعا قبول نہ فرماتا، تو انہیں ساحل سمندر کے بجائے جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لیے بیلدار درخت اگا دیا گیا تھا، کسی بنجر زمین میں پھینک دیا جاتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت نہ کرتا، ان کی دعا کی قبولیت نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اسے اس کے رب نے پھر نوازا۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ انہیں صحت اور تندرستی کی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حالت عطا کی، اور دوبارہ سے ان کو رسالت سے نوازا، کہ انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو واپس اللہ کی راہ کی طرف بلا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تمام نعمتوں سے دوبارہ سے نوازا۔
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، یعنی اگر تجھے اللہ کی حمایت اور حفاظت نہ ہوتی تو ان کافر کی حاسدانہ نظروں سے آپ نہ بچ سکتے، بلکہ ان باتوں پر آپ ان کی باتوں کا شکار ہو جاتے، یعنی ان کی نظر تجھے لگ جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر اللہ کے حکم سے اثر انداز ہونا حق ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوگا تو نظر لگے گی۔ احادیث میں اس سے بچنے کے لیے دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی اچھی چیز لگے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہا کرو، تاکہ اسے نظر نہ لگے۔ اسی طرح کسی کو کسی کی نظر لگ جائے تو فرمایا اسے غسل کروا کے اس کا پانی اپنے اس شخص پر ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ کو اس کی نظر لگی ہے تو ہمارے ہاں اس چیز کو بہت بڑا معاملہ بنا لیا جاتا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے کہہ کیسے دیا کہ آپ کو ہماری نظر آپ کو لگ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حسد کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے کیونکہ قرآن کے الفاظ ایسے ہیں کہ کسی بھی انسان کے دل کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہر انسان کا دل قرآن کے الفاظ سے متاثر ہو جاتا ہے، اور انسان کو پھر قرآن سے دور نہیں ہو پاتا، یعنی آنکھوں کے ذریعے سے بھی کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، اور زبان سے بھی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس لیے وہ کہا کرتے کہ یہ قرآن سنتے ہی وہ کہتے کہ یہ نبی کے لیے کہتے کہ یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے صرف اور صرف ایک نصیحت اور رہنمائی ہے، اس میں تمام جن اور انس تمام کے تمام شامل ہیں۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین۔